حسان بن ارسلان جو یہ کہہ گئے، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ اور اب قائد حزب اختلاف نبیہہ جمال زیر بحث موضوع کی مخالفت میں اپنے دلائل پیش کریں گی۔ ان کا تعلق بھی ہمدرد پبلک اسکول سے ہے۔ قائد حزب اختلاف نبیہہ جمال۔ صدر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، معزز مہمان گرامی، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نبیہہ جمال، طالبہ ہمدرد پبلک اسکول، آج کے اس ایوان میں بحیثیت قائد حزب اختلاف آپ سب سے مخاطب ہوں۔ جناب اسپیکر، معزز قائد ایوان نے زیر بحث قرارداد پر جن خیالات کا اظہار کیا ہے، میں ان سے حرف بحرف متفق ہوں۔ میں یہ مانتی ہوں کہ ہمارے ملک کے دفاعی ادارے ملک کی دفاع کے لیے ہر لمحہ مستعد ہیں، اور میں یہ بھی مانتی ہوں کہ 6 ستمبر کا دن پاکستان کی تاریخ کا ایک درشہ باب ہے، جب ہماری بہادر افواج نے دشمن کو ناکو چنے چبا دیے تھے، لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وطن کی بقا کے لیے صرف وطن کی جغرافیائی سرحدوں کی دفاع اور نگرانی ہی کافی ہے۔ بقول شاعر، دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج، دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج بندے کو عطا کرتے ہیں چشمے نگراں۔ اور جناب اسپیکر، ابھی قائد ایوان نے خود ہی فرمایا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور اب ہمارے دشمنوں کو ہم پر حملہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا پڑے گا۔ اسی لیے دشمن نے اپنی جنگی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے۔ وہ اب ہماری جغرافیائی نہیں بلکہ ہماری نظریاتی سرحدوں پر حملہ آور ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے نظریاتی اساس پر اس کے حملے کو روک نہیں پا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، پاکستان 2 قومی نظریے کے تحت وجود میں آیا تھا کہ مسلمان اور ہندو 2 الگ الگ قومیں ہیں، دونوں کا مذہب الگ، ثقافت اور رہن سہن الگ اور زبان الگ ہے۔ تحریک پاکستان کا نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمیں ایک ایسی سرزمین چاہیے تھی جہاں احکام الہی کا نفاذ ممکن ہو سکے، لیکن آج دیکھا جائے تو زندگی کے کسی شعبے میں بھی احکامات ربانی کی بالادستی نظر نہیں آتی۔ آج ہم لوگ ہندوستانی ڈراموں اور فلموں کو دیکھ کر ان کے کلچر کو اس طرح اپنا رہے ہیں کہ اپنا تشخص ہی بھول گئے ہیں، اپنے تہواروں کو چھوڑ کر ان کے تہوار منا رہے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ہی اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں ہولی کا تہوار منایا گیا، اور انہیں کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا۔ ہماری شادی بیاہ کی تمام رسومات بھی ہندوانہ ہیں۔ آج کل بہت سے لوگ اپنے مذہب، اپنی روایات سے بالکل ناواقف ہیں۔ جناب اسپیکر، میں پوچھتی ہوں کہ جس قوم کے شعور و ادراک پر دشمن قابض ہو جائے اور وہ قوم دشمن سے خبردار رہنے کے بجائے اسے اپنا دوست اور خیر خواہ سمجھنے لگے، تو پھر بتائیے کہ وہ قوم دشمن کے وار سے کیسے بچ سکتی ہے اور کیسے دفاع وطن اور بقائے وطن کی فکر کر سکتی ہے؟ اب ہمارے دشمن کو اس سرحد پر فوج کشی کی کیا ضرورت ہے جب اس نے ثقافتی یلغار کے ذریعے ہمیں مغلوب و بے بس کر دیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو دشمن کی چالوں سے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کسی دشمن کو بغیر جنگ کی شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو، اور یہی کام ہمارے دشمنوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ سونیا گاندھی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کے خلاف ثقافتی جنگ جیت چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، آج کا ہر نوجوان ہندوستانی فلموں اور ڈراموں کا رسیا ہے۔ اسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد کے بارے میں شاید نہ معلوم ہو، لیکن وہ اپنے پسندیدہ اداکار کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے واقف ہوگا۔ جو کسر رہ گئی تھی وہ نیٹ فلکس سے بیہودہ پروگراموں نے پوری کر دی۔ اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، غرض یہ کہ وقت کی بربادی کے بے شمار ذرائع ہیں جنہیں ہمارے نوجوان بسد شوق اپنائے ہوئے ہیں۔ تو پھر بتائیے کہ وہ نوجوان جو ان سب خرافات کے درمیان پرورش پا رہے ہیں، وہ دفاع وطن اور بقائے وطن کی فکر کیسے کر سکتے ہیں؟ جناب اسپیکر،
گھر، اسکول اور معاشرہ تینوں ہی نونہال کی تربیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تینوں ہی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج نہ فیضان نظر ہے نہ مکتب کی کرامات، تو پھر بتائیے کہ آج کا فرزند آداب زندگی کیسے سیکھ سکتا ہے؟ وہ نوجوان جو آزادی کی قدر و قیمت ہی نہ جانے، اسے دفاع وطن اور بقائے وطن کی فکر ابس ہے۔ جناب اسپیکر، ہمیں اپنے ملک کی دفاع کے لیے پہلے سے بڑھ کر کوشش کرنی ہوگی۔ ہمارے دشمنوں نے ہمارے اپنے لوگوں کو ہی اپنے خلاف استعمال کر کر ہمارے لیے اندرونی محاذ پیدا کر کر وہ ہمیں غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے بیرونی دشمنوں کے ساتھ ساتھ اندرونی دشمنوں سے بھی جنگ کرنی ہوگی۔ ہمیں لڑنا ہوگا ان سب بدعنوان حکمرانوں اور سیاستدانوں سے جنہوں نے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے ملک کو IMF کے حوالے کر دیا ہے۔ ہمیں لڑنا ہے اس غلامانہ سوچ سے جس نے نظام تعلیم سے لے کر طرز معاشرت تک کو اپنے جال میں جکڑ رکھا ہے۔ ہمیں لڑنا ہے ان فرسودہ روایات سے جو ترقی کی راہ کو دھندلا رکھا ہے۔ ہمیں لڑنا ہوگا غربت سے، مفاد پرستی سے، جہالت سے۔ غرض یہ کہ اگر ہمیں دفاع وطن کی فکر ہے تو ہمیں اپنے نظریاتی اساس کی بھی دفاع کرنی ہوگی، اسی میں ہماری بقا ہے۔ بقول شاعر: موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے، موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں گھر تو آخر اپنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں گھر تو آخر اپنا ہے۔ شکریہ۔ موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے، موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں گھر تو آخر اپنا ہے۔ اسمبلی کی کارروائی کا آغاز قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کے دلائل سے ہو چکا ہے۔ زیر بحث موضوع پر اظہار خیال کرنے کے لیے کئی اسکولوں کے طلباء و طالبات اس ایوان میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں سیوی اسکول کی طالبہ قرینہ ایوان کو کہ ڈائز پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سیوی اسکول کی طالبہ قرینہ ایوان۔ السلام علیکم، میرا نام کرینہ ایوان ہے اور میں دا سیوی اسکول بلدیہ ٹاؤن کیمپس میں پڑھتی ہوں۔ صدر اعلی وقار، ستمبر 1965 وہ وقت کہ جب کرگسوں کا غول تن تنہا شاہین پر جھپٹنے کو لپکتا ہے کہ جناب والا ہندوستان کی وہ 5 گنا بڑی فوج قصر سلطانی کو قدموں تلے روندنے والے شاہینوں کے چمن کو اجاڑنا چاہتی ہے، لیکن صدر اعلی وقار یہ نا واقف ہیں کہ جن سے مقابلہ ہونے جا رہا ہے وہ ہیں کہ جنہیں جھپٹنے، پلٹنے اور پھر پلٹ کر جھپٹنے کی تربیت دی گئی ہے کہ اپنے سینوں پر بم مارنے سے لے کر 1 منٹ میں 5 طیارے زمیں بوس کرنے والے ان شاہینوں کو تو دیکھیے صدر اعلی وقار کہ جو اپنے ملک کی دفاع کی خاطر اپنے تن من دھن کی بازی لگانے کا عزم رکھتے ہیں کہ اے پاک وطن جب بھی تو نے پکارا ہم بدل دیں گے برے وقت کا دھارا، نکلیں گے سر پہ کفن باندھ کے تیرے بیٹے، گونجے گا عرش پہ تیرے نام کا نعرہ، گونجے گا عرش پہ تیرے نام کا نعرہ۔ جناب والا، دفاع وطن کی خاطر کٹ مرنے کا جذبہ بھی وقت کی رفتار کے ساتھ بڑھتا ہے۔ اسی جذبہ حب الوطنی کے سبب وطن عزیز کی بقا آج تک ممکن ہے۔ یہی جذبہ وطن کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ علماء حق کو قادیانیت کے مد مقابل کھڑا کرتا ہے، اور وہیں دوسری جانب عبدالقدیر خان کو مراد کو ٹھوکر مار کر اپنے وطن کی خدمت پر مامور کرتا ہے۔ یہی جذبہ نصر اللہ شجی اور طاہرہ قاضی کو معماران وطن کا محافظ بناتا ہے، حسن صدیقی کو فضاؤں میں لاتا ہے، اور ابھینندن کی صورت میں دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ کس زوم میں تھے اپنے دشمن شاید انہیں معلوم نہیں، یہ خاک وطن ہے جاں اپنی اور جاں تو سب کو پیاری ہے، یہ خاک وطن ہے جاں اپنی اور جاں تو سب کو پیاری ہے۔ صدر اعلی وقار، اندرونی اور بیرونی سازشوں کے باوجود دشمنوں کی آنکھوں کو کھٹکتا میرے وطن کا وجود، میرے جذبوں کو
صلاح بخشتا ہے کہ سرحدوں پر کھڑے فوجی جوانوں سے لے کر تعلیمی اداروں میں پڑھتے طلباء تک، مزدوروں سے لے کر تاجروں تک، کھیل کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے والے ان کھلاڑیوں سے لے کر ایوانوں میں بیٹھے سیاست دانوں تک، میرے وطن کا ہر ایک باشندہ دفاع پاکستان کا سپاہی بنا اور بقائے وطن کی نوید سناتے ہوئے دشمن کو للکار رہا ہے کہ ہم فضا میں ہوں، سمندر میں ہوں یا میدانوں میں، غزنوی آج بھی لاکھوں ہیں مسلمانوں میں۔ قوت حیدر کرار کے وارث ہم ہیں، کربلا بالوں کی تلوار کے وارث ہم ہیں، ایسی تلوار جو ظالم کو پناہ کرتی ہے اور اگر حکم خدا ہو تو اٹھا کرتی ہے، اور اگر حکم خدا ہو تو اٹھا کرتی ہے۔ شکریہ۔ ابھی بہت ہی پرجوش انداز میں اپنے دلائل پیش کر رہی تھیں قرینہ ایوان۔ اب اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں قائد اعظم رینجرز اسکول کے علی شیر۔ ملا کر خاک میں رکھ دیں گے ہر ایک سپاہے غلط، برب کعبہ وہ آنکھیں ہم نکال پھینکیں گے، اٹھی جو اس ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط۔ صدر عالی صفات، واجب الاحترام مہمانان گرامی اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ جناب صدر، ہر برس ستمبر کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے اس ارض پاک کے لیے اپنی جان قربان کر دینے والے جابازوں، سپاہیوں اور شہیدوں کی، کہ جن کا نصب العین دفاع وطن اور مرکز و محور بقائے وطن ہے، جو حالات کی سنگینیوں، مخالفوں کی تنقید اور دہشت گردی کی لہر کے سامنے سرنگو نہیں ہوئے، کہ تلوار کی دھار، خنجر کی نوک، توپ کا دہانہ اور گولیوں کی بوچھاڑ جنہیں شہادت کے درجے پر فائز تو کر دیتی ہے مگر ان کے پائے استقامت کو مائل بجنبش نہیں کر پاتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ہرگز مردہ گمان نہ کرو، کیونکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں۔ سامعین محفل، ایک شہید، قوم کی حیات، جوان جذبوں کا ترجمان، عزم مصمم کا عنوان، حیات نو کا ضامن، جرتوں کا امین اور وفاؤں کا پیکر ہے۔ خون شہید، بوئے چمن اور گلستان حسن جہاں ہوا کرتا ہے، اس کی زندگی دفاع وطن اور اس کی شہادت بقائے وطن کے لیے ہوتی ہے۔ سامعین محفل، 6 ستمبر 1965، مارکہ حق و باطل کا دن، وہ دن جو فتح کی نوید لے کر طلوع ہوا، ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بننے کا درس دیتا ہے، پاک افواج کے جری شہداء اور غازیان کی یاد دلاتا ہے۔ وہ دن جب اس ارض پاک کا ازلی دشمن، اس ملک کی زمینی اور نظریاتی سرحدوں کا مخالف بھارت اپنے ناپاک عزائم کا اظہار رات کی تاریکی میں پیٹھ پیچھے حملہ کر کے کرتا ہے، لیکن طاقت کے نشے میں چور دشمن یہ بھول چکا تھا کہ اس کا مقابلہ اس قوم سے ہے کہ جس کا بچہ پیدا ہی راہ خدا میں مرنے کے لیے ہوا ہے، کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ارباب علم و دانش، چشم تاریخ نے کھوپڑیوں کے مینار بنتے دیکھے ہیں، انسان کی حرص و ہوس ہمیشہ نعرے جہنم کی طرح بڑھی ہے، جذبہ جہانگیری نے ہمیشہ اخلاقی اقدار کو پامال کیا ہے، کمزور قوموں پر ہمیشہ طاقتور قومیں ظلم و ستم کرتی آئی ہیں، ایسے میں صرف وہی قومیں خود کو زندہ و جاوید رکھ پاتی ہیں جن کی افواج ان کے دفاع کی ذمہ داری قبول کرتی ہیں۔ تاریخ عالم کے صفحات پر نظر دوڑائیں تو یہ حقیقت بھی ہم پر عیاں ہوتی ہے کہ خون شہیدہ اسلام کی شریانوں میں بہتا آیا ہے۔ یرموک اور قادسیہ کے میدانوں میں صحابہ دین حق کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، خون حسین کربلا کی وادیوں کا رزق بنتا ہے، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور قطبیہ بن مسلم جیسے مجاہدین فروغ اسلام کے لیے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہی جذبہ اس افواج پاکستان میں ہے کہ جو ہر بار دشمن کے مد مقابل آنے پر خون کے آخری قطرے، بندوق کی آخری گولی اور جسم میں موجود آخری سانس تک
مادر وطن کا دفاع کرتی ہے اور باطل قوتوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم نے روندا ہے بیابانوں کو، صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، ہم سے واقف ہیں یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سمندر، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔